حدیث پاک میں ہے کہ دو آدمی اکٹھے آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور ان میں ایک صحابی شہید ہو گئے اور دوسرے 1 سال بعد فوت ہوئے۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید تھا وہ جنت میں بعد میں گیا ہے، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ اب صحابی کے لفظ کیا ہے؟ تعجبت لذالک، کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہے۔ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ تعجبت لذالک، مجھے بہت تعجب ہوا۔ فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی شہید ہوا ہے اور سال بعد جنت میں جا رہا ہے، اور ایک آدمی سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ ہم تو آج تک سنتے تھے، یہ میں وضاحت ویسے کر رہا ہوں، الجہاد مختصر طریق الجنہ، اور یہ ہم نے کیا دیکھ لیا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اس نے 1 سال کی نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں 1 سال کے روزے رکھے ہیں؟ اب اس سے لوگوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ جو آدمی جہاد چھوڑ کے اعمال کرے وہ اس سے افضل ہے کہ جو جہاد کرے اور اعمال کرے۔ ہم یہی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دوام کی 2 قسمیں، دوام حقیقی اور دوام سوری، اسی طرح شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت حقیقیہ اور ایک ہے شہادت سوریہ۔ شہادت سوریہ یہ ہے آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو اور قتل ہونا نظر بھی آئے، یہ ہے شہادت سوریہ۔ اور شہادت حقیقیہ کیا ہے؟ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہونا چاہے، میدان جہاد میں جائے، اسباب سارے اختیار کرے، مرتے دم تک لڑتا بھی رہے اور پھر بھی قتل نہ ہو۔ اب اس کو شہادت کی صورت تو نہیں ملی، لیکن حدیث پاک میں ہے من سأل اللہ تعالی شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی، وإن مات علی فراشی۔ توجہ رکھنا، فرمایا اگر کوئی سچے دل سے شہادت مانگے، سچے دل کا معنی یہ ہے کہ جب موقع ہو تو نکلے بھی، یہ سچے دل کا معنی ہے۔ موقع ہو تو پھر یہ نہیں جائے نا پھر بھی کہ میں تو دل سے مانگتا ہوں اللہ مجھے شہادت دے، نا اللہ میں دل سے مانگتا ہوں مجھے شہادت دے۔ پھر وہ کہتے ہیں کتنا مشہور ہے کہ یار دل تو بہت کرتا ہے شہید ہوں، لیکن سنا ہے وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ اب بصدقین کا معنی کیا ہے کہ اللہ سے مانگے اور اسباب اختیار کرے اور بوقت تقاضا نکلے۔ اب پھر بھی اس کو اللہ کے راستے میں قتل ہونا نصیب نہ ہوا، فرمایا بلغہ اللہ منازل الشہداء، اجر شہداء نہیں فرمایا، اجور شہداء نے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، جو شہید کا مقام ہوگا نا اللہ اس کو بھی وہ دے دیں گے، وَإِن مَاتَ فِي فِرَاشِهِ، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ آئے۔ اب یہ شہادت کون سی ہے، حقیقیہ یا سوریہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سارے کے سارے شہداء تھے، اور ان سب کو شہادت حقیقیہ ملی ہے۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ تقاضا ہو اور وہ پیچھے رہ جائے۔ ایسے ہی جو 3 رہے ہیں انہیں کیسے معافی مانگی ہے وہ سب آپ کے علم میں ہے۔ ہمیں اصل میں صحابی ایسا کوئی نہیں جو وقت تقاضا نہ نکلا ہو۔ اب دیکھو ارادہ بھی سب کا تھا، اسباب اختیار بھی سب نے کیے اور نکلے بھی سب، فرق کیا ہوا؟ کسی کو صورت شہادت ملی اور کسی کو صورت شہادت نہیں ملی۔ تو حقیقتاً سارے شہید ہیں یا نہیں؟ حقیقتاً سارے ہیں اور صورتاً سارے نہیں ہیں۔ اب آپ بتاؤ اگر 2 شہید اللہ کے راستے میں جائیں اور ایک شہید کی نمازیں کم ہوں اور ایک کی زیادہ، ایک کے روزے کم ہوں ایک کے روزے زیادہ ہیں، تو دونوں شہید نا، تو جنت میں حق پہلے کس کا ہے؟ جی جس کے پاس اعمال۔ اب اللہ کے نبی نے سمجھا دیا ہے حقیقتاً شہید تو دونوں ہی ہیں، لیکن ایک کے پاس اعمال کم ہیں اور ایک کے پاس اعمال زیادہ ہیں، تو جنت میں وہی جائے گا نا جو شہید بھی ہوں اور اعمال بھی زیادہ ہوں۔ ہمیں اصل میں شبہ پڑا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں شبہ پڑا ہے کہ شاید صحابہ کرام ایسے تھے جیسے ہم ہیں، کہ کچھ لوگ تو جاتے تھے جہاد میں اور کچھ لوگ جاتے بھی نہیں تھے بلکہ مخالفت بھی کرتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے اور شہداء سے آگے نکل جاتے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ تصور نہیں تھا، وہاں سارے کے سارے جانے والے ہوتے تھے، ہاں ان کو روکا جاتا تھا کہ تم نہ جاؤ تمہارا یہ کام ہے، تم نہ جاؤ تمہارا یہ کام ہے، تم نہ جاؤ تمہارا یہ کام ہے۔
اور ہم اس کے مطابق اپنی پالیسی خود بنا لیتے ہیں کہ چونکہ فلاں کو اللہ کے نبی نے روکا تھا، یہ عذر تھا، میرا بھی عذر ہے، میں بھی رک جاتا ہوں اور مجھے بھی اجر ملے گا ان کو جو ملے تھا۔ یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہ کرنا، نہ مبتلا ہونا نہ مبتلا کرنا۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب اگر والدین بوڑھے ہوں، خدمت کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت بھی تو جہاد ہے نا، اگر آدمی والدین کی وجہ سے نہ جائے تو وہ بھی تو مجاہد ہے۔ دیکھو روایت موجود ہے، ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے جانا ہے، آپ نے فرمایا والدین زندہ ہیں؟ کہا جی زندہ ہیں۔ فرمایا جاہد فیہما، تو حضور نے والدین کی خدمت کو جہاد کہہ دیا، تو میں بھی تو خدمت کر رہا ہوں، مجھے جہاد کا اجر کیوں نہیں ملے گا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے والدین کی خدمت کو ہی جہاد نہیں کہا، حضور نے بیوی کی خدمت کو بھی جہاد فرمایا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی، حضرت عثمان غنی جانا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا تم نہ جاؤ، تمہاری بیوی اہلیہ بیمار ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ اب حضرت عثمان چاہنے کے باوجود جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے؟ کہ بیوی بیمار تھی نا، اور جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ حضور پاک نے بدری بھی فرمایا اور بدر کے مال غنیمت میں حصہ بھی دیا۔ تو میں کہتا ہوں اگر ماں کی دیکھ بھال کرنا جہاد ہے تو بیوی کی دیکھ بھال کرنا جہاد کیوں نہیں ہے؟ اور ایمان سے بتاؤ، میری رعایت نہ کرنا، ایمان سے بتانا، آج تک کبھی آپ نے کسی کی زبان سے سنا کہ ابھی ماں باپ کی وجہ سے نہ جائے تو جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور بیوی کی وجہ سے نہ جائے تو پھر بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ تو حضور پاک نے عثمان غنی کو بدری صحابہ میں شمار کیا نا، اور مال غنیمت بھی بدر کا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جہاد میں گئے نہیں تھے یا حضور نے روک دیا تھا؟ اور روکا کیوں تھا؟ تو پھر ماں کی خدمت جہاد ہے تو بیوی کی خدمت بھی جہاد کا ہو نا، آپ کیوں نہیں کہتے؟ اب اس کا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ماں کی عظمت ایسی ہے، اس کے لیے رکنے کو آپ جہاد کہہ لیں گے، اور بیوی کی عظمت نہیں ہے کہ اس کے لیے رکنے کو جہاد کہیں۔ حالانکہ صاف بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور مجاہدین کے امیر کی حیثیت بھی ہے۔ اس لیے اگر ایک بندہ جائے اور کہ امیر صاحب میں جانا چاہتا ہوں، امیر صاحب فرمائے بھی حالات بتاؤ، اس نے حالات گھر کے بتائے، فرمایا تم غریب آدمی ہو، تم مزدوری کرو، بچوں کا پیٹ پالو، اب اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس نے پیش کیا تھا، امیر صاحب نے روکا ہے۔ میں آگے امیر صاحب میری کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہارا بدن کمزور ہے، لڑ نہیں سکتے، تم لیٹرینیں صاف کرو، اب اس کو ثواب لڑنے کا ملے گا۔ کیوں؟ یہ لڑنے کے لیے آیا تھا، امیر نے تشکیل لیٹرین پر کی ہے۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے خود بخود تشکیل کر لینا اور ایک ہے امیر سے کروانا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ چلیں بات لمبی ہوگی، میں تو صرف یہ غلط فہمیاں دور کرتا رہتا ہوں کہ آپ کا ذہن بالکل پاش ہو جائے۔